اس میں انہوں نے جموں کشمیر کو ہندوستان کی یونین ٹیریٹوری جو ہے وہ ڈکلیئر کیا. تو اس کا پاکستان نے اس جو ہے کوئی جواب چونکہ پاکستان کے پاس نہیں تھا. اور جیسا کہ میں بار عرض کر چکا ہوں کہ جو 5 اگست کو جو عمل ہوا ہندوستان کے اندر کشمیر کو لے کر، وہ کوئی معمولی کام نہیں تھا. وہ کشمیر کی تاریخ میں بھی کہ جو کشمیر کی فارمیشن تھی نا 1846 میں جب کشمیر ریاست جموں کشمیر بنی، اس سے پہلے ایسی کوئی ریاست نہیں تھی. وہ بننے سے لے کر اب تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرا بڑا واقعہ تھا. ایک پہلا واقعہ وہ تھا جب ریاست کی تشکیل ہوئی، دوسرا واقعہ یہ تھا جب اس ریاست کا سٹیٹس جو ہے وہ ایک لیگل اور کانسٹیٹیوشنل پروسیس کے اندر ختم کر دیا گیا. اب یہ جو بات ہے نا کہ جی ہندوستان کے نام کے ساتھ ہم کشمیر کے نام کے ساتھ لکھ دیتے ہیں کہ ایلیگلی آکوپائڈ ٹیریٹوریز، تو یہ اگر کسی قانون دان کے سامنے آپ یہ بات رکھیں گے نا تو اس کے لیے بڑا ایک مسئلہ ہو جائے گا. چونکہ ہندوستان کے پاس یہ ٹیریٹوریز جو ہیں وہ آج نہیں گئی ہیں اگست 2019 میں، بلکہ ہندوستان کی عملداری میں مختلف حوالوں سے اس میں 370 ڈال کے 35 ڈال کے یا انہیں نکال کے یا جس سے جو بھی اب اس کی شکل ہے وہ ایک پروسیس میں گئی ہیں. اور چونکہ اس وقت ایک جنگ کی کیفیت تھی، دونوں طرف سے فوجیں اتری ہوئی تھی، ادھر سے ہندوستان کی فوج تھی، ادھر سے پہلے قبائلی تھے، بعد میں قبائلیوں کے ساتھ پاکستانی ریگولر آرمی بھی شامل ہو گئی تھی. تو اس لیے اس کے تناظر میں جب کشمیر ادھر چلا گیا تو بہت سارے لوگوں نے اس کو کہا کہ جی یہ مقبوضہ ہو گیا، آکوپائڈ ہو گیا، چونکہ آرمیز کے درمیان ایک تصادم تھا اور اس کا کوئی سینس بھی بنتا تھا کہ جب 2 آرمیز لڑتی ہیں تو اس میں کوئی علاقہ ٹیریٹوری ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو اس کو آکوپائڈ کہا جا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ جو لیگل مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ مہاراجہ ہری سنگھ کا انسٹرومنٹ آف ایکسیشن تھا، جس کو دیکھا کہ انڈیا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ایلیگل آکوپیشن نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ایک اتھارٹی ہے جس کی بنیاد پہ ہم نے ایکسیشن کیا. اور اگر اس میں کوئی شک کی گنجائش رہ گئی تھی تو اس وقت کا سب سے پاپولر اور مین سٹریم پولیٹیکل لیڈر جو ہے شیخ محمود عبداللہ، اس نے اس پہ جو ہے وہ مہر تصدیق ثبت کر دی کہ ٹھیک ہے جی ہم ہندوستان کے ساتھ جاتے ہیں، جو اس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹکلی جو ہے وہ ریٹیفائی ہو گیا. اس کے بعد اگلا جو پروسیس چلا وہ لمبی کہانی ہے کہ شیخ صاحب جیل میں گئے، بعد میں بخشی صاحب آ گئے، انہوں نے آ کے سٹیٹس ختم کر کے وزیر اعظم کی جگہ وزیر اعلیٰ بنا لیا. تو یہ سٹیٹس چینج ہونے کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ریکٹیفائی ہوتا رہتا ہے. اور یہ جو کچھ ہوا جو 5 اگست 2019 میں، میری رائے میں یہ اٹ واز نتھنگ مور دین اے سٹیٹس چینج. لیکن سٹیٹس جو چینج ہوا وہ ایک لیگل پروسیس میں آرڈیننس آیا، لیگل پروسیس میں وہ پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز میں گیا اور وہاں سے وہ اپروو ہو کے تو لیگلی امپلیمنٹ ہوا، جس کو ہمارے خان صاحب اللیگل آکوپیشن آف انڈیا کہتے ہیں. اور اس سے ان کی صرف انا کی تسکین ہوتی ہے. باقی اس کا جو آن گراؤنڈ فال آؤٹ ہے یا باقی دنیا کے ساتھ بحث، اس لیے ہماری کوئی بات سنتا ہی نہیں دنیا میں، چونکہ ہمارے الفاظ بھی غلط ہیں اور ان الفاظ کے اندر جو آئیڈیا ہے وہ بھی غلط ہے اور اس آئیڈیا میں جو میسج ہے وہ بھی غلط ہے، چونکہ ہم اصل بات کرتے نہیں. اور اصل بات یہ ہونی چاہیے جو پاکستان اپنی بکس میں اس نے لکھا ہوا ہے، جو لوگوں کو بتاتا ہے کہ ہم کشمیریوں کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی حمایت کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ یہ بات کر نہیں سکتے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اللیگل قبضہ ہو گیا، وہ ہو گیا. لیکن میں بات یہ کر رہا تھا کہ 5 اگست کو جو عمل ہندوستان نے کیا وہ بہت بڑا ایک قدم تھا. اور پاکستان چونکہ اپنے آپ کو فرسٹ پارٹی کہتا رہا ہے اس پورے ڈسپیوٹ میں 70 ایئر سے، اس لیے اس پہ یہ لازم ہو گیا تھا کہ اس کا کوئی اگر ایکول نہیں تو کم از کم تھوڑا بہت جو ہے ایسا جواب دے جس سے کہ کوئی یہ ثابت ہو کہ وہ واقعہ کوئی انٹرسٹڈ پارٹی ہے. ایکول پارٹی تو چھوڑیں، لیٹ الون، انٹرسٹڈ پارٹی ہے، لیکن وہ اس کا قطعی طور پہ کوئی جواب دینے میں جو ہے وہ ناکام رہی. بلکہ جواب تو دور کی بات تھی، جو لوگ جواب دینا چاہتے تھے فیلڈ میں انہوں نے بھی ان کو کہیں بازور طاقت، کہیں لالچ دے کے، کہیں جو ہے وہ ڈرا دھمکا کے، کہیں سفارشیں لڑا کے، کہیں جھوٹے وعدے کر کے ان کو بھی چپ کرا دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے کیپٹل سٹی اب مظفر آباد کا دورہ کیا تھا اور وہاں جا کے لوگوں کو کہا تھا کہ آپ کچھ نہ کریں، یہ میرا کام ہے، میں جانوں اور آپ کا کام جانے. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کشمیر تو میری جیب میں ہے، بس مجھے یونائٹڈ نیشن میں جانے کی دیر ہے اور واپس آ کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. واپس آ کے تو پورا 1 سال تک
انہوں نے ایون کے بیان پورے ایک سال میں انہوں نے کوئی 15-16 ٹوٹل بیان دیے جو بھی ٹوٹلی ریلیونٹ تھے، اور وہ بھی الفاظ کے چکر میں لوگوں کو الجھانے کی بات تھی کہ مثلا آکوپائڈ کی جگہ ایلیگلی آکوپائڈ لکھ دیں، اس کی جگہ وہ لکھ دیں، کشمیر کی جگہ سری نگر لکھ دیں، یعنی اس طرح کی چیزیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا یہ پروسیس، یعنی فراڈ کرنا جی سادہ زبان میں جس جی کو، جی وہ چلتا رہا۔ اب آ کے تو ان کو کچھ سوچ نہیں رہا تھا کہ بھائی ایک سال ہو گئی تو اب ہم لوگوں کو جواب کیا دیں، تو انہوں نے ایک میپ اٹھا کے رکھ دیا۔ دیکھیے آپ نے کہا کہ 5 اگست 2019 کے ایبروگیشن کے فیصلے کے بعد عمران خان صاحب دنیا میں جو فیس سیونگ کے لیے بولتے چلے جا رہے تھے، اور انہوں نے کشمیر جا کے، یعنی پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر جا کے یہ کہا کشمیریوں کو کہ آپ کوئی ایسی آزادی کی حرکت نہ کیجیے گا، ہم خود سنبھال لیں گے۔ تو کیا بشانی صاحب واقعی کوئی ایسی آزادی کی موومنٹ تھی پاکستان سے آزادی کی، یا بھارت کے ساتھ لڑنے کے لیے کوئی تھا ایسا ان کا ارادہ؟ تو کیا ایسی کوئی فضا تھی واقعی جس کو عمران خان صاحب نے بچایا؟ نہیں، آزاد کشمیر میں کوئی آزادی کی موومنٹ نہیں تھی سر۔ آزاد کشمیر میں جو ایک سول پولیٹیکل موومنٹ ہے، جو کہ کچھ نوجوان لوگ تھے جو اس بات پہ تھے کہ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں گے، جو کہ ان کا حق تھا احتجاج کرنے پہ، نہ انڈیا کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے نہ پاکستان کو، ایز لانگ ایز یہ پرامن ہے۔ اور ان کا دعویٰ تھا کہ یہ ٹوٹلی پرامن ہے، چونکہ غیر مسلح نیتے لوگ تھے، اور ظاہر ہے بارڈر کی طرف جا رہے تھے جہاں پہ فوجیں کھڑی ہیں، اور فوجیں پہلے پاکستان کی کھڑی ہیں بعد میں انڈیا کی کھڑی ہیں، تو ظاہر ہے یہ براہ راست انڈیا کا کوئی پرابلم تھا نہیں کہ جی جو انہوں نے جھوٹ بولا کہ انڈیا ہم پہ حملہ کر دے گا۔ انڈیا کس لیے حملہ کرے گا؟ آپ جب چکوٹی سے سری نگر کی طرف جاتے ہیں تو پہلے جو فوج وہاں پہ کھڑی ہے وہ پاکستانی فوج ہے، وہ آپ کو وہاں سے گزرنے دے گی تو پھر آپ جائیں گے کئی کلومیٹر جا کے تو دوسری طرف انڈین فوج تک پہنچیں گے، تو پھر وہ کہیں گے کہ آپ نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم کو جواب دیتے ہیں۔ تو یہ بات لاجکلی، لیکن لاجک تو میں نے آپ کو کہا کہ اس ایک سال کے درمیان جی جی بشانی صاحب، لیکن جو لوگ فرض کیجئے اپنی سالیڈیرٹی دکھانا چاہتے تھے پاکستان ایڈمنسٹریٹڈ کشمیر کی طرف سے دوسری طرف کے کشمیریوں کو، تو وہ سالیڈیرٹی کس بات کی دکھانا چاہتے تھے؟ چونکہ کیا وہ اس طرف کے کشمیری وہ مظلوم سمجھتے تھے، یا وہ جو خود ہیں وہ مظلوم ہیں؟ جو جموں کشمیر میں جتنی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز تھی، ان کے کسی لیڈر نے، ورکر نے، کسی سینٹرل کمیٹی کے ممبر نے، کسی قابل ذکر شخصیت نے آج تک اس موضوع پر کوئی مفصل بیان تک نہیں دیا کہ جو 5 اگست کو کیا ہوا تھا، اور اس کا ہمارے نزدیک جو ہے وہ کیا ان نوٹ ہے، کیا اچھا برا ہے، ہمارا اس پہ موقف کیا ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، مسترد کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ ابھی عمر عبداللہ نے کہا ہے جی کہ 370 اور 35 اگر بحال نہیں ہوتا تو ہم الیکشن نہیں لڑیں گے۔ اس کے علاوہ، اور یہ بھی کوئی خاص بیان نہیں ہے، یہ ایک کنٹیکسٹ میں انہوں نے جو ہے یہ بات کی ہے۔ ایک ہوتی ہے نا پالیسی سٹیٹمنٹ، آپ نکل کے دیتے ہیں کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے اور اس پہ ہمارا یہ رد عمل ہے، تو وہ لوگ تو انہوں نے ایک خود ساختہ قسم کی خاموشی اختیار کی، جس کے پیچھے ان کی بارگیننگ